السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکر سلمان بجنوری عرض کر رہا ہے، بہت زمانے کے بعد آپ کی بزم میں حاضر ہوا ہوں۔ استفادہ تقریباً روزانہ ہی کرتا ہوں۔ بات یہ اصل میں کہ ہمارے برادر محترم مفتی شکیل منصور صاحب نے جو فقہا کی بزم سجا رکھی ہے، اس میں میرے جیسے فقراء کا اتنا ہی کام ہو سکتا ہے کہ استفتاء دیکھ لیا کریں اور جواب استفتاء سے فائدہ اٹھا لیں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات گہری نظر سے تمام مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج جو کسی صاحب نے رجب طیب اردگان کے بارے میں پوچھا ہے کہ ان کے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کے ہیں، اور پھر آگے یا نہیں ہے، پھر آگے کسی نے کہا کہ بعض لوگ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے عقائد پر ہیں۔ اس بارے میں مختصر سا کچھ عرض کرنا چاہتا تھا۔ ترکی قوم جو ہے اس کی اکثریت حنفی اور ماتریدی ہے۔ فقہی مذہب کے اعتبار سے حنفی اور عقائد میں ماتریدی ہیں، اور تصوف سے بھی ان کا پرانا تعلق ہے۔ مولانا جلال الدین رومی ترکی ہی میں ہے ان کا مزار بھی، اور بعد میں مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور خلیفہ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے شیخ خالد بغدادی کردی۔ ان کا فیض عراق، شام اور ترکی کے علاقوں میں بہت زیادہ جاری ہوا، اور وہ چونکہ کردی تھے، کردی لوگ جو ہیں ترکی میں بھی ہیں اور عراق میں بھی ہیں، تو شام تک ان کا فیض پھیلا، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ خود ان کے مرید تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ شیخ خالد بغدادی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کچھ اعتراضات ہوئے، تو علامہ شامی نے ایک رسالہ لکھا تھا، سل الحسام الہندی لنصرت الشیخ مولانا خالد النقشبندی۔ تو بہرحال اس وقت سے ترکی کے لوگوں کی اکثریت نقشبندی سلسلہ تصوف سے متعلق ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ تصوف میں اگر مسلسل تہذیب و تجدید کا کام جاری نہ رہے تو بدعات بڑی آسانی سے در آتی ہیں۔ ترکی میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ ہوا ہے۔ وہ پورے طور پر تو بدعتی نہیں ہیں، لیکن ان کے یہاں کچھ چیزیں رسوم کے درجے کی آ گئیں۔ میں بہت زیادہ واقف تو نہیں ہوں، لیکن ایک بار وہاں جانا ہوا تھا تو اندازہ ہوا تھا، جیسے امام لوگ الفاتحہ وغیرہ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح کی کچھ رسمیں ان کے یہاں چلتی ہیں، اور انہی میں کچھ محقق علماء بھی ہیں جو صحیح بات کی طرف دعوت دیتے ہیں اور سنت کے احیاء کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی میں سے شیخ محمود آفندی بھی ہیں، جو بالکل کمزوری کے زمانے سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکے تھے، لیکن ہمارے حضرت کی ان سے ملاقات ہے کئی بار۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو مجموعی اعتبار سے ترکوں کے مذہبی مزاج کا پس منظر اور خلاصہ ہے۔ ادھر علماء دیوبند سے جو تعلق ہے وہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی سے ترکی خلافت کے دور میں شروع ہو گیا تھا، اور اس زمانے میں حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان عبدالحمید خان کے سلسلے میں ایک قصیدہ بھی تحریر فرمایا تھا عربی زبان میں، اور ترکی حکومت میں دارالعلوم کی گویا شہرت یا دارالعلوم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ دارالعلوم کے قیام کے صرف 10-12 سال کے اندر ہی کی بات ہے کہ ترکی سے ایک رسالہ، سرکاری رسالہ الجوائب کے نام سے نکلنا شروع ہوا، تو وہ دارالعلوم میں آنے لگا۔ اسی طرح وہاں کے ایک عالم محمد احمد آفندی نے حدیث پر ایک کتاب لکھی جس کا نام میں اس وقت بھولتا ہوں۔ اس کے 4 نسخے انہوں نے تیار کرائے، 2 نسخے ترکی خلافت کے کتب خانے میں اور داخل کیے، ایک نسخہ ازہر بھیجا اور ایک نسخہ دارالعلوم دیوبند بھیجا۔ اس طرح سے اسی زمانے سے تعلقات رہے۔ پھر جب ترکی خلافت خطرے میں آئی اور ہندوستان میں اس کے سلسلے میں تحریک چلی، اور مختلف طبقات نے، یہ جو تحریک خلافت کے نام سے مشہور ہے، یہ تو ایک طرح سے کسی قدر بعد میں چلی، لیکن اس سے پہلے ہی دارالعلوم نے ان کی امداد کے سلسلے میں بہت محنت کی، اور ایک بار تو تعلیمی سلسلہ بند کر کے
ترکی حکومت کی اعانت کے لیے چندہ فراہم کیا گیا، اور میں نے روداد میں پڑھا ہے 7-8 سال پہلے کہ دارالعلوم کا اس سال کا جتنا بجٹ تھا اس سے 2 گنا چندہ کر کے ترکی بھیجا گیا۔ اسی تائید و حمایت کے شکریہ کے طور پر ترکی حکومت نے باقاعدہ اپنے سفیر کے ذریعے وہ رومال یا وہ کپڑا بھیجا تھا جو دفتر محاسبی میں آپ حضرات میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جبہ مبارک سے 3 سال تک مس رہا، یعنی جبہ مبارک اس میں لپٹا ہوا رکھا رہا، تو یہ احسان شناسی کے طور پر انہوں نے تحفہ بھیجا تھا۔ بہرحال یہ علماء دیوبند کے بنیادی تعلق کا پس منظر ہے، تو اس لیے مجموعی اعتبار سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ مزاجاً وہ ہمارے قریب ہیں۔ بعد میں بھی رابطے کے سلسلے جاری رہے ہیں۔ میرے خیال ہے 2007 میں کوئی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب تشریف لے گئے تھے، اور بھی بعض حضرات گئے تھے، اور 2013 کی کانفرنس میں حضرت محتمیم صاحب کے ساتھ میں اور مولانا عارف جمیل صاحب گئے تھے، اور بھی اساتذہ کا وہاں کا سفر ہوا ہے، اور اپنے فضلاء کے اسفار بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہاں تعارف بھی ہے، اور کسی درجے میں فکری ہم آہنگی بھی پائی جاتی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ علامہ زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود کردی تھے، اور ترکی کے آخری شیخ الاسلام شیخ مصطفیٰ محمود صبری رحمۃ اللہ علیہ کے وکیل تھے، سیکریٹری تھے، اور وہ بلند پایہ حنفی عالم بھی تھے، اور علماء دیوبند سے پوری طرح واقف اور ان کے قدردان بھی تھے۔ اس لیے بھی علماء دیوبند کے علمی اور دینی کاموں سے ترکی کے لوگ خوب واقف ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو ہمارے سے زیادہ قریب کہا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال ہے وہاں کی۔ رجب طیب اردگان جو ہیں، یہ بھی گویا اسی تصوف کے سلسلے سے تعلق رکھنے والی ایک مشہور شخصیت شیخ نورسی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ طبقے کے تربیت یافتہ ہیں۔ نجم الدین اربکان ان کے استاذ تھے، اور وہی ذہن ان کو ملا ہے جس سے یہ کام لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور تمام ہی مسلم حکمرانوں کو اپنی مرضیات کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔